نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا حروف علت سے بننے والے کلمات، جن کو ہم معطل کہتے ہیں، اور وہ تین اقسام ہے اس کی: معطل الفا جس کو مثال بھی کہتے ہیں، معطل العین جس کا دوسرا نام اجوف ہے، اور معطل اللام جس کا نام ناقص بھی جانا جاتا ہے۔ تو آج مثال کے قواعد مکمل کرنے کے بعد یاد رہے کہ مثال میں فا کلمہ حروف علت واو یا یا ہوتا ہے، تو اس کے ماضی کے کلمات میں، فعل ماضی کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، چونکہ وہ شروع میں ہوتا ہے۔ تو وصل، وصلا، وصلو، وصلت، وصلتا، وصلنا، وصلت، وصلتما، وصلتم، وصلتی، وصلتما، وصلتن، وصلت، وصلنا۔ تو یہ چیز مطلب 14 کے 14 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی آتی ہے تو مضارع کے یا کچھ اسماء میں آتی ہے، تو وہ ہم نے اس کے قواعد ایکسپلین کر لیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ وہ ایک چیپٹر کلوز کرنے کے بعد ہم نے آج دوسرا اوپن کیا ہے کہ وہ کلمات جن میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، تو اس کو معطل العین یا اجوف کہتے ہیں۔ تو جس کلمہ میں یا جس میں عین کلمہ حرف علت ہو، ایسا کلمہ جس میں عین کلمہ حرف علت ہو اجوف کہلاتا ہے۔ تو آگے اس کی دو اقسام کہہ لیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی وہ کلمہ ہے جس میں عین کلمہ واو ہو، وہ دو ابواب سے آتا ہے، ناصر ینصرو اور سامع یسمعو۔ یہ علماء کے وسیع تر نالج کی بنیاد پر ان کی اپنی ایک آبزرویشن ہے۔ کبھی کوئی یہاں پہ تیسرے سے بھی آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ لکھا تھا تو اس کے بعد ایک اور آ گیا تو یہ سٹیٹمنٹ غلط ہو گئی، نہیں، عربی میں ہر جگہ کے اوپر استثناء کے چانس رہتے ہیں۔ اجوف یائی جس میں عین کلمہ یا ہو، وہ دو ابواب سے آتا ہے، ضرب یضرب سے اور سامع یسمع سے۔ تو گویا سامع یسمع دونوں میں کامن ہے۔ واو والے ناصرہ سے زیادہ آتے ہیں اور یا والے ضربہ سے زیادہ آتے ہیں، اور کبھی کبھی دونوں سامعہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، قاعدہ نمبر 1، یعنی اجوف کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 1۔ پہلے ہم نے جو قاعدے پڑھے وہ تھے مثال کے قاعدے، ابھی ہم نے اجوف کے شروع کیے۔ اجوف کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ بڑا تفصیل کے ساتھ میں نے لکھا ہے، کیا جی؟ جو واو یا متحرک اور اس کا ماقبل اسی کلمہ میں مفتوح ہو، تو وہ واو یا الف سے بدل جائے گا۔ جیسے قوالا میں واو متحرک ہے، اس کا ماقبل اسی کلمہ میں مفتوح ہے، تو یہ قولا بن گیا۔ بیع میں یا متحرک ہے، اس کا ماقبل با کے اوپر زبر اسی کلمہ کے اندر ہے، تو وہ اس یا کو ہم نے الف سے بدل کر با بنا دیا۔ اس قاعدے کی کچھ شرائط ہیں، یعنی آپ کے سامنے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو لفظ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ واو متحرک ہے، ماقبل مفتوح ہے، تو یہاں پہ اس کو واو کو کیوں نہیں الف سے بدلا؟ تو وہ علماء نے شرائط یا مانع القاعدہ کہہ لیں اس کو، کہ اس قاعدہ کے منع ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں، انہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ وہ وجہ کیا ہیں؟ شرط یہ ہے کہ واو یا جس کو ہم نے الف سے بدلنا ہے اسی کلمہ کے اندر ہی ہو بے شک، لیکن وہ فا کلمہ کی جگہ میں نہ ہو،
واو یا یا فا کلمہ میں نہ ہو. یہاں پہ ادھر دیکھیں واو سین تو وسط درمیان، تو اس کو اب اگر آپ باب تفاعل سے لیں گے توسط 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 یتوسط، تو وہ کیا بنے گا جی؟ یہ لفظ ہے ہمارا، تو واو متحرک ہے، ما قبل اسی کلمہ میں مفتوح ہے، تو اس کو الف سے نہیں بدلا. تیسرا آسانی کرنا، تیسیر القرآن ایک کتاب بھی ہے بڑی بنیادی، عطاء الرحمن ثاقب صاحب کی، نیو لرنر کے لیے بہت مفید کتاب ہے تیسیر القرآن. وہ تفعیل کے وزن پر تیسیر ہے، یسرا یسرو تیسیرن، تو یہ تیسرا ہے، یا متحرک ما قبل زبر کے ساتھ ہے، الف سے بدل جانا چاہیے تھا، نہیں بدلا. کیوں کہ یا جو ہے وہ فا کلمہ کی جگہ پہ آ گئی ہے. تو یہ ایک شرط ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ الف سے بدل جائے گی. دوسری کیا ہے جی؟ واو یا لفیف مقرون کا عین کلمہ نہ ہو، یہ بھی شرط ہے. کہاں پہ؟ یہ لفظ کیا ہے؟ توا، تو یہ توا یا واو متحرک تھی، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ الف، نہیں ہوا. حی یا مکسورہ ہے، ما قبل زبر ہے، الف سے بدلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ لفیف مقرون ہے، یا اور یا دونوں اکٹھے ہیں، واو اور یا دونوں اکٹھے ہیں، تو اس لیے اس کو الف سے نہیں بدلا. تیسری کنڈیشن دیکھتے ہیں کیا ہے؟ واو یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. مدہ زائدہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. تو تینوں مدہ لکھیں تو طویل ان میں واو متحرک ما قبل زبر کے ساتھ ہے، لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا. بیاد یا متحرک ما قبل زبر ہے، الف سے نہیں بدلا. کیوں کہ وہ ایک مدہ زائدہ کے بعد ہے. غیور، تو یہ کیا ہے؟ یا متحرک ما قبل زبر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واو مدہ ہے، تو اس کو الف سے نہیں بدلا. تو گویا یہ تیسری کنڈیشن ہے جو منع کر رہی ہے ہمیں کہ اس قاعدے پہ عمل نہیں کرنا. قاعدہ نمبر 1 کے اوپر عمل کرنے کی جو نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. یہ بڑا زیادہ مستعمل شرط ہے. واو یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو. جیسے ہمارے وہ کلمات، مثلا آگے آ رہا ہے ناقص، ناقص میں دال عین واو دعاوا، تو دعاوا دعاوا دعاوو، دعاوا میں تبدیلی آ جاتی ہے، دعاوو میں بھی آ جاتی ہے، لیکن دعاوا میں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ دعاوا میں واو جو ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے واقع ہوا ہے. تو اگر وہ واو یا الف تثنیہ سے پہلے واقع ہو تو اس واو کو الف سے نہیں بدلتے. قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق اس واو کو اس عین کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں بدلا. کیوں؟ یہ واو الف تثنیہ سے پہلے ہے. اسی طرح رمایا، پھینکنا، پتھر پھینکنا، مارنا، رمی جمرات جو حج کے دوران کرتے ہیں، تو یہ رمایا، یہ یا جو ہے الف تثنیہ سے پہلے واقع ہے، اس میم کے اوپر زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی. آساوان، 2 آسا، 2 ڈنڈے، آسا موسیٰ علیہ السلام کا، تو جب اس کی تثنیہ بناتے ہیں تو یہ آساوا میں جب یہ صرف آساوا تھا تو وہ آسا بن گیا. آساوا واو متحرک ما قبل زبر، تو یہ کیا ہو گیا؟ آسا. لیکن جب اس کو تثنیہ بنانا تھا تو واو لوٹ آئے گی. واو اصل میں ہی ہے آساوان ہے، تو آساوان میں یہ الف تثنیہ کا ہے، اس لیے یہ واو زبر واو مفتوح ہے، ما قبل زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی. آگے چلتے ہیں. یہ ہوگا چوتھا قاعدہ. پانچواں،
5واں قاعدہ یہ ہے کہ یا مشددہ اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، اور نون تاکید بھی میں لکھ دیتا ہوں، مثال جو ہے وہ یہ ہے علویٌ، تو یہ کیا ہے جی یہاں پہ، یہ اس کو کہتے ہیں یا نسبتی، علاوہ سے علویٌ، تو عین لام واو میں واو جو ہے وہ یا مشددہ سے پہلے واقع ہوئی ہے، اس لیے یہ لام کے اوپر زبر کی وجہ سے واو الف میں نہیں بدلی۔ لَتُبْلَوُنَّ، یہاں پہ کیا ہے جی، نون مشدد سے پہلے واو آ گئی ہے، نون مشدد نہیں، نون ثقیلہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اگر یہ لَتُبْلَوُن بھی ہوگا تو تب بھی یہ واو اسی طرح ہی رہے گی، وہ بھی نون تاکید ہی ہے لیکن خفیفہ اور ثقیلہ، تو یہ واو پیش متحرک ہے، ماقبل زبر کی وجہ سے الف سے نہیں بدلی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نون تاکید سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ چھٹا قاعدہ دیکھتے ہیں، واو یا جمع مونث سالم کے الف سے پہلے نہ ہو، رحیاتن اور عصواتن، تو یہاں پہ کیا ہے، یہ آتا الف تا جمع مونث سالم کی علامت ہے، اس سے پہلے واو آئی ہے تو وہ الف سے نہیں بدلے گی۔ دونوں مثالوں میں یہی ہے، الف تا جمع مونث سالم کی علامت ہے، یا اس سے پہلے واقع ہوئی ہے، ہا کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ الف میں نہیں بدلے گی۔ ساتواں قاعدہ، ساتویں شرط ہے اس قاعدے کی معنی فعلان ان کے عین کلمہ کا نہ ہو، یعنی وہ واو یا فعلان کے وزن پر عین کلمہ نہ ہو، تو یہ دیکھیں فعلان، تو یہ دوران اور حیوان، تو یہ لفظ یا جو ہے مفتوح ہے، ماقبل زبر الف سے بدلنا تھا لیکن نہیں بدلا چونکہ فعلان کے وزن پر آیا ہوا ہے، دوران بھی اسی قاعدے کے تحت ہے۔ تو یہ ہیں جی ہماری شرائط جو ہم نے اجوف میں قاعدہ نمبر 1 کو ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں قاعدہ نمبر 2 کی طرف، وما علینا الا البلاغ۔